خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 15واں باب 21ویں آیت سے۔ ایک دن یسوع ناصرت سے روانہ ہو کر سور و سیدون کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنعانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی، کیا خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر کہ میری بیٹی بری طرح سے بدرو سے ستائی جاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر ان کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ تو اس نے کہا، سچ ہے اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہو۔ اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ لطوری طور پر آج ہم عام اتواروں میں سے 20ویں عام اتوار کی عبادت خداوند کی حضوری میں گزرانتے ہیں، اور آج خدا ہم سب کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہے، نہ صرف کرسچن بلکہ دنیا بھر کے تمام لوگ خدا کی بادشاہت کا حصہ بنیں گے، اور خدا ایک دن سب کو اس جلال میں شریک کرے گا جس نے بنائے عالم سے سب کے لیے تیار کیا ہے۔ آج اشعیا نبی خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ صرف مسیح قوم کے لیے نہیں بلکہ سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی ہیکل جو سلیمان بادشاہ نے تیار کی، اس ہیکل کے اندر سب لوگوں کی ایک جگہ تھی۔ ایک جگہ خدا کی ہے جہاں پر پاک صندوق ہوتا تھا، اور سال میں ایک بار صرف کاہن کو اجازت ہوتی تھی اس میں داخل ہونے کی اور جا کر لبان چڑھانے کی۔ اس کے بعد التار ہوتا تھا، التار کے اوپر کاہن قربانیاں چڑھاتے تھے اور کاہنوں کی جگہ تھی۔ پھر اس کے بعد مومنین کی جگہ تھی، اور اس کے بعد ایک جگہ ایسی بھی تھی جو غیر قوموں کے لیے تھی، جو خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ان کا بھروسہ اور یقین خدا پر تھا، اور خدا کی مدد مانگنے کے لیے خدا کے گھر تک آتے تھے۔ یاد کیجئے گا جب یسوع مسیح نے ہیکل سے بہت سارے تجارت کرنے والوں کو نکالا تھا، کبوتر بیچنے والے، جو منی ایکسچینج کرنے والے تھے، سب کو نقدی سمیت ان کو باہر نکالا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ جگہ لے لی تھی جو غیر قوموں کی جگہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے یہ غیر قوموں کی جگہ ہے، یہاں پر ہم تجارت کر سکتے ہیں، اور اسی لیے خداوند نے کہا تھا میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، تجارت کا گھر نہیں ہے کہ تم اس جگہ پر آ کر اس کو ڈاکوؤں کی کھو نہیں بنا سکتے ہو، یہاں پر آ کر تم سود نہیں لے سکتے ہو، یہاں پر آ کر تم برے فعل ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس لیے خداوند نے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ اور آج اشعیا نبی مسیح خداوند کے زمین پر آنے سے پہلے 750 سال پہلے اعلان کر رہا ہے، میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ آج تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں، کیا اشعیا نبی کہنا چاہتا ہے؟ اشعیا نبی کہتا ہے سب سے پہلے عدل کا اہتمام کرو اور صداقت کا پرچار کرو۔ عدل کے لیے اور صداقت کے لیے کام کرو، انصاف اور سچائی، انصاف اور خدا کے حکموں پر غور کرو۔ اور جب تم انصاف کرنے کی کوشش کرو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے،
ایک دوسرے کے لیے سوچنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو سچائی کی باتیں بتانی ہے. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. حق سچائی ہے جو یسوع مسیح ہے، اسی کے لیے اس نے پرچار کرنے کے لیے کہا. لیکن غیر قوموں کے لیے کیا کہا؟ غیر قوموں کے لیے آج کہا وہ جو خدا سے پیار کرتے ہیں، وہ جو اس کے عہد پر یقین رکھتے ہیں، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا ان کی دعائیں بھی سنے گا اور ان کے نذرانے بھی قبول کرے گا. اور پھر کہا گیا میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. کوئی غیر قوم بھی نذرانہ دیتا ہے، کوئی غیر قوم بھی خدا کے حضور آتا ہے، خدا اس پر بھی رحم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اب ہم مسیح ایماندار اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا مسیح ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ ہم یہاں پر کیوں اس کے قریب بیٹھے ہیں؟ یہ اس لیے کیونکہ ہم نے مسیح کو جان لیا ہے، ہم نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، ہم نے اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے، ہم نے اس کے کلام پر غور کیا ہے، ہم اس کی یوخرستی قربانی میں شریک ہوتے ہیں جس کو منانے کے لیے اس نے کہا تھا میری یادگاری کے واسطے یہ کیا کرو. خدا کے حضور دو مذبے، ایک کلام کا مذبح اور ایک التار جہاں سے کلام خدا کا ملتا ہے، اور ایک التار جہاں سے اس کا بدن اور خون ہمیں بانٹا جاتا ہے. خدا کے حضور ہم مسیح ایماندار اس لحاظ سے خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر بیٹھتے ہیں. خدا ہمیں آج یہ بات سکھانا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی قبول کرو. لیکن خدا کے حضور ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے، ہر ایک جو خداوند کے گھر میں آتا ہے کوئی بھی کم نہیں ہے. خدا کی نظر میں سب برابر ہیں. کوئی چاہے پیچھے بیٹھا ہے، کوئی آگے بیٹھا ہے، کوئی سائڈوں پہ بیٹھا ہے، جہاں پر بھی آپ خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں ہر جگہ خدا کی برکات ہماری زندگی میں اترتی ہیں اور ہم خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں. آج جب ہم خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں جس میں آج مقدس پولس رسول اعلان کرتا ہے میں غیر قوموں کا رسول ہوں، میری خدمت یہودیوں کے لیے نہیں ہے، میری خدمت غیر قوموں کے لیے ہے. غیر قوموں کے درمیان جا کر میں نے مسیح کی بشارت دی ہے، غیر قوموں میں جا کر میں نے خدا کے نام کو جلال دیا ہے، اور اسی لیے میں نے ہر شہر میں ہر گاؤں میں پہنچ کر خدا کے نام کو جلال دیا ہے اور مسیح یسوع کی بشارت دی ہے. اس لیے میں غیر قوموں کا رسول ہوں. خداوند آج مقدس پولس رسول کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرتا ہے. متی رسول جو غیر قوموں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے جن کے لیے اس نے اپنی انجیل لکھی ہے. اور غور کرنے کی ضرورت ہے پچھلے 2 اتواروں سے جو معجزات ہمارے سامنے پیش کیے گئے، جو واقعات ہمارے سامنے رکھے گئے. سب سے پہلے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ کتنے لوگوں کے لیے کیا تھا؟ 5000 لوگوں کے لیے. خواتین اور بچوں کا ذکر نہ کیا گیا. 5000 لوگوں کے لیے یہ خدا کے حضور یہ معجزہ کیا گیا. یہ یہودیوں کے لیے کیا گیا، یہ یہودیوں کے سامنے کیا گیا، لیکن یہودی اس پر ایمان نہ لائے. یسوع پچھلے اتوار پانی پہ چل کر دکھاتا ہے اور اس پانی پر چلنے کے باوجود بھی لوگ اس پر ایمان نہ لائے. رسول بھی ڈر جاتے ہیں، خوف آتا ہے، اور یسوع کہتا ہے میں ہی ہوں، ڈرو مت. آج کی انجیل کا پچھلا حصہ تھوڑا سا جس میں یہودی یسوع مسیح سے بات کرتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں کہ یہودیوں کی روایات پر عمل کیا جائے. ہاتھ دو، بار بار ہاتھ دو چیزوں کو پاک اور ناپاک کی باتیں کرتے ہیں. اور یسوع مسیح کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتی، جو اس کے باہر نکلتی ہے منہ سے وہ اسے ناپاک کرتی ہے. جب برائیاں، جب برے خیالات، جب بری باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں وہ ہمیں ناپاک کرتی ہیں. خداوند اس سارے معجزات اور تعلیم کے بعد
بھی جب یہودی اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آج انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے خداوند سور اور سدوم کے علاقے میں، جناسرت کے علاقے میں، غیر قوموں کے علاقے میں گیا ہے، کیونکہ یہودی اس قابل نہیں سمجھے گئے ہیں وہ خدا پر ایمان لے آئیں۔ اور متی رسول نے اپنی انجیل ہی صرف یہودیوں کے لیے لکھی تھی۔ بار بار وہ ان واقعات کا ذکر کر کے یہودی لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہے مسیح تمہاری خاطر آ رہا ہے، تمہاری خاطر یسوع مسیح آیا ہے، لیکن تم اسے مان نہیں رہے ہو۔ اور آج غیر قوموں کے پاس اس کا جانا، اس کنانی عورت کے ساتھ اس کا بات کرنا، اس کنانی عورت کا واقعہ آج ہمارے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، یسوع مسیح خود یہودیوں سے ہٹ کر غیر قوم لوگوں کو بھی شفا دے کر آج اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ کیا اس کی تعریف کرتا ہے؟ اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے۔ سارے بولے ذرا، اور اونچی آواز سے ایک دفعہ۔ کیا کسی کا ایمان کم بھی ہوا تھا؟ پانی پر چلتے ہوئے جب پترس یسوع کے ساتھ پانی پر چلتا ہے تو اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر کے دیکھی، پترس تیرا ایمان کیوں کمزور ہو گیا تھا؟ تو ڈوب رہا تھا اس لیے تیرا ایمان کمزور ہو گیا تھا۔ دو اشخاص ہیں جن کی تعریف خداوند نے ایمان کے لحاظ سے کی ہے، ایک یہ عورت اور ایک صوبیدار جو اپنے غلام کے لیے یسوع سے درخواست کرتا ہے، اے خداوند میرا غلام بہت بیمار ہے، ٹھیک ہے میں تیرے گھر آؤں گا۔ اے خداوند نہیں، میرے گھر نہ آنا، کیونکہ میرے بھی لوگ متحد ہیں، جس کو چاہتا ہوں جا وہ جاتا ہے، لیکن تو صرف کہہ ہی دے۔ ہر پاک شراکت حاصل کرنے سے پہلے جو ہم کہتے ہیں اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن تو صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ اس صوبیدار کی بات سن کر یسوع نے کہا تھا تیرا ایمان بڑا ہے، جا تیرے غلام کو شفا مل جائے گی۔ اور آج اس عورت کی بیٹی کو بھی خداوند نے اس کے ایمان کی وجہ سے شفا دے دی ہے۔ بہت بڑا ایمان ابراہیم کا تھا، بہت بڑا ایمان حضرت موسیٰ کا تھا، بہت بڑا ایمان دانیل نبی کا تھا، جو شیروں کے آگے ڈال دیا گیا پھر بھی پریشان نہیں ہے۔ شدرک میشک اور ابدنگو، ہم اس بادشاہ کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ نہیں کریں گے، چاہے آگ میں ڈال دو۔ ایمان بڑا ہے، اور آگ میں بھی ڈال دیا گیا تب بھی آگ انہیں چھوتی نہیں ہے۔ یہ ایمان بڑے ہونے کی علامتیں ہیں۔ آپ کا ایمان کیسا ہے؟ اور آج ہمیں شاید خداوند سے سب سے پہلے جس بات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند ہمارا ایمان بڑھا۔ یہ پترس نے کہی تھی دعا، اے خداوند ہمارا ایمان بڑھا تاکہ ہم کمزور نہ ہوں آئندہ سے۔ سو خدا کے حضور دعا مانگنی چاہیے، اے خداوند ہمارا ایمان بڑھا۔ سو آئیں تھوڑی سی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آج کی انجیل مقدس کی تلاوت پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کنانی عورت آ کر غیر قوم، کنانی لوگ جو سور و سدون کے علاقے میں آباد ہیں، جن کو یہودیوں نے کئی بار شکست دی ہے، وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے کنانیوں کو بہت مارا ہے، ان کو غیر قوم بھی کہا گیا ہے، اور یہ غیر قوم ہے۔ یہ غیر قوم عورت آ کر آج یسوع مسیح سے ایک بات کا اعلان کر رہی ہے، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ سارے بولیے گا ذرا، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ ایک دفعہ پھر ذرا، اے داؤد کے بیٹے۔ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کتنا پتہ ہے۔ خداوند کہنا یسوع کو، داؤد کے گھرانے سے یسوع پیدا ہوگا، اس کے مسیح آنے کی جو بشارت دی گئی تھی پرانے عہد نامے میں، اس کو پتہ ہے۔ اور آج اپنے لیے خدا کا رحم مانگ رہی ہے، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر۔ تھوڑا سا سوچتے ہیں، بیمار تو اس کی بیٹی تھی، اپنے لیے رحم کیوں مانگ رہی ہے؟ بیمار تو اس کی بیٹی تھی، اپنے لیے رحم کیوں مانگ رہی ہے؟ اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ اس خدا کے حضور اس کو اس بات کا پتہ ہے، اگر مجھ پر رحم ہو جائے گا میرے پورے خاندان پر رحم ہو جائے گا، اگر مجھے برکت مل جائے گی میرے پورے خاندان کو برکت مل جائے گی۔ آج خدا اگر میری طرف توجہ کر دے گا میرے پورے خاندان کی طرف خدا کی توجہ ہو جائے گی۔ سو ہمیں اس بات پر توجہ کرنی ہے، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔
اور لکھا گیا کیوں رحم کر میری بیٹی کو بدرو ستاتی ہے، میری بیٹی کو بدرو ستاتی ہے۔ آج جب ہم اپنے خاندانوں میں اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں، جب بھی بدرو کا ذکر آئے گا تو ہم سوچتے ہیں کوئی آئے گا، اس کے بال بکھرے ہوں گے، اس کا دوپٹہ کہیں گر جائے گا، اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی، اس کی زبان باہر نکل آئے گی، اسے سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے، وہ عجیب عجیب آوازوں سے باتیں کرنا شروع کر دے گا، ہم اس کو بدرو گرفتہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آج ہر خاندان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بدرو گرفتہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنے آپ سے کچھ ایسے بن جائیں کہ ہمیں کسی بات کا اور ارد گرد کا پتہ نہ چلے تو ہم کہیں یہ بدرو گرفتہ ہے، اس کو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، بلکہ ہر خاندان کسی نہ کسی طریقہ سے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ستائے جاتے ہیں۔ کچھ خاندانوں میں نفرت بڑی ہے، کچھ خاندانوں میں نشہ بہت سارا ہے، نشے کی بدرو ہے، کئی خاندانوں میں سستی کی روح پڑی ہے، بیٹے گھروں پہ چار پائیوں پہ پڑے رہتے ہیں، مائیں بیٹیاں جا کر کاروبار کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، صفائیاں کرتی ہیں، گھر گھر جا کے برتن صاف کرتی ہیں اپنے خاندان کو چلانے کے لیے، اور ہمارے بچوں کے اندر جو سستی کی روح ہے، میرے خاوند کے اندر جو نشہ کرتا ہے ہر روز، اس کے اندر جو نشے کی روح ہے، اس کے لیے کبھی ہم نے خدا کا رحم نہیں مانگا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ شاید آج ہمیں خدا کو یہ کہنا چاہیے، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، میرے گھر پر جہاں پیسہ آتا ہے سمجھ نہیں آتی ہے کہاں جاتا ہے، جہاں پیسہ آتا ہے ہم سارے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہر روز کئی چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری بدروئیں ہمارے خاندانوں کے اندر ہیں جن کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں جس طرح یہ عورت مانگتی ہے، اور جواب کیا ملتا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا، خاموشی۔ دعا کرتے ہیں، دعا سنی نہیں جاتی، دعا کرتے ہیں خدا رحم نہیں کرتا، دعا کرتے ہیں دعا کا کوئی صلہ اور جواب نہیں ملتا، بار بار دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اب دعا بھی نہیں کرنی ہے، اب چرچ بھی نہیں جانا ہے۔ یہ بھی بدرو ہو سکتی ہے جو روک دیتی ہے، اب خدا ہماری دعا نہیں سنتا ہے، ہم خدا کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ خداوند جواب نہیں دیتا۔ کچھ لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سو دعا کا سنا نہ جانا، خداوند کے حضور خداوند کو چھوڑنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ ایوب نبی کو آخر تک سہنا پڑا، بار بار رشتہ دار کہتے رہے خدا کے خلاف بول، گناہ کر تاکہ مر جا۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے کیڑے پڑ جائیں، چاہے میں زخمی ہو جاؤں، چاہے میرے بچے مر گئے، چاہے میرے معاشی چلے گئے، سب کچھ چھن گیا، لیکن میں خدا کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اس عورت نے بھی آج خدا کو نہیں چھوڑا ہے۔ کوئی بات نہیں، یسوع جواب نہیں دے رہا، نہ دے، لیکن میں یسوع کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، چلاتی رہوں گی۔ چلاتے ہم کب ہیں؟ جب مصیبت میں ہوتے ہیں۔ نبی کب چلاتے تھے؟ جب لوگ انہیں اذیتیں دیتے تھے۔ لوگ بیماری میں چلاتے ہیں، لوگ مشکلات میں چلاتے ہیں، جب لوگ پھنس جاتے ہیں تب چلاتے ہیں۔ خدا کے حضور چلانے کے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نے چلانے کے مناظر دیکھنے ہیں تو 3 جگہوں کو کبھی وزٹ کریں، ایک ہاسپٹل، ایک جیل اور ایک قبرستان۔ جو بھی ان تینوں کو اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے، ہاسپٹل میں لوگ ایک ایک سانس کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، خدا ہمیں زندگی دے دے، خدا ہمیں برکت دے دے، خدا ہمیں صحت دے دے، خدا ہمیں بچا لے، ایک ایک لمحے کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں۔ جیل کے اندر لوگ چلاتے ہیں کیونکہ اپنوں سے دور ہوتے ہیں،
ویسے ہمیں اپنوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن جیل میں پڑے ہوئے کو احساس ہوتا ہے میں اپنوں سے کس قدر دور ہوں، میں آزادی سے باہر بھی نہیں جا سکتا ہوں، میں آزادی سے کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ سو خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اور قبرستان میں تو مرنے والوں کے لیے سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کتنا کچھ کمایا تھا، کتنا کچھ بنایا تھا، لیکن سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر اس قبرستان میں جانا پڑا ہے۔ سو خدا کے حضور اس بات پر غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج جب ہم اپنی دعا کا جواب نہیں پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا جب دینے میں دیر کر رہا ہوتا ہے، بتانے کا خدا کا مقصد یہ ہوتا ہے خدا ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے، خدا ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے، ہمیں وفادار رہنے کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، ہمیں کس طرح سے اس دعا کا اجر حاصل کرنا ہے اس کے لیے خداوند ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ سو ہم خدا کے حضور اس برکت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عورت چلاتی ہے بار بار چلاتی ہے، رسول اس چلانے سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اے خداوند اس عورت کو کوئی جواب دے، اس سے ہمارا پیچھا چھڑا، بار بار ہمارے پیچھے چلا رہی ہے۔ لیکن سمجھنے والے کہتے ہیں اس عورت نے رسولوں سے کہا تم ہی میرے لیے دعا کرو، تم ہی میرے لیے یسوع سے سفارش کرو۔ سو خدا کے حضور رسولوں کی مدد مانگی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، برادرز کو کہتے ہیں، سسٹرز کو کہتے ہیں، بابو جی کو کہتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم کئی لوگوں کو دعا کے لیے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ ہم جو انسان ہیں خدا ان کے حضور ہم ان کی مدد مانگ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن خدا کے جو لوگ ہیں وہ بڑھ کر ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں۔ مقدسین سینٹ اینٹھنی سے ہم دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، مقدسین سے ہم مدد مانگتے ہیں، مقدسین ہمارے لیے زندگی کی برکات چاہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ مقدسہ مریم سے التجا کر رہے ہوتے ہیں، مقدسہ مریم ہمارے لیے سفارش کرنا۔ اور پھر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں مقدسہ مریم سے کیوں مانگنا ہے؟ جو خدا کے نزدیک ہیں، جو خدا کے قریب ہیں، جو خدا کے ساتھ ہیں، ہم ان کی مدد مانگتے ہیں۔ اور خدا کے حضور ان کی سفارش آج ہم دیکھتے ہیں، رسول یسوع مسیح اس عورت کی مدد کر۔ اور یسوع مسیح رسولوں کو آج جواب دیتا ہے، میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے بتانا چاہتا ہے میں یہودیوں کے لیے آیا ہوں، میں چنی ہوئی قوم کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یسوع مسیح کو پتا تھا میں نے اس عورت کو شفا دینی ہے کہ نہیں دینی۔ یسوع کو پتا تھا یہ کنانی عورت ہے، یہ غیر قوم عورت ہے، میں نے اس کی مدد کرنی ہے، مجھے اس کی بیٹی کو بھی صحت مند کرنا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں تم یہودیوں کو جو سن رہے ہو، آیا میں یہودیوں کے لیے تھا لیکن رحم میں سب کے لیے کروں گا، میں سب کو ٹھیک کر دوں گا، میں سب کے لیے کام کروں گا، ساری دنیا کے لیے کام کروں گا۔ پھر یہ عورت کہتی ہے اے خداوند میری مدد کر، اے خداوند میری مدد کر۔ جواب کیا آتا ہے؟ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے ڈال دینا مناسب نہیں ہے۔ الفاظ بہت سخت تھے، الفاظ بہت سخت تھے۔ غیر قوموں کو یہودی کیا سمجھتے تھے؟ کتوں کی طرح سمجھتے تھے، شاید پلوں کی طرح سمجھتے تھے۔ غیر قوموں کے لیے وہ کہتے تھے برکتیں نہیں ہیں۔ لیکن آج اس عورت کے ایک جواب نے ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ خدا کی خدائی اتنی بڑی ہے کہ اس کی خدائی جو ہے وہ محدود نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی خدائی لامحدود ہے۔ ضرور وہ اپنے لوگوں پر رحم کرے گا،
لیکن غیر قوموں کو بھی اپنے جلال میں شریک کرے گا. جو خواب عیسیٰ نبی نے دیکھا تھا کہ میرا گھر دعا کا گھر سب قوموں کے لیے کہلائے گا، اور آج وہ اعلان کرتی ہے پلے بھی ان ٹکڑوں سے پیٹ بھرتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے. کیا یسوع نے کہا تھا؟ اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے. تب یسوع نے اس کی بیٹی کو شفا دے دی. غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پوری انجیل کے اندر یسوع مسیح کیا بتانا چاہتا ہے. لگاتار دعا کرنا. سب سے پہلے لگاتار دعا کرنا ضروری ہے، جواب ملے یا نہ ملے. دعا چھوڑنی نہیں ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ خدا کو یاد کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ عورت سکھاتی ہے اگر احساس ہوتا ہے دعا نہیں سنی جا رہی، کسی کی مدد مانگنی ہے، سفارش ڈھونڈنی ہے. اور اس نے رسولوں کی سفارش ڈھونڈی، ہمیں مقدسین کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے. تیسری بات، خداوند یسوع مسیح کے آگے یہ قدموں میں جھکتی ہے، اسے سجدہ کرتی ہے. خدا کے آگے ہمیں سجدہ کرنا ہے، جھکنا سیکھنا ہے. پھر خدا سے کہنا ہے خداوند میری مدد کر. ایک بار پھر اس کی مدد کے لیے درخواست کرنی ہے. اس کے بعد حالات جیسے مرضی ہو جائیں، جتنا مرضی کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کرے، کبھی خدا کو چھوڑنا نہیں ہے، کبھی خدا کا انکار نہیں کرنا ہے، کبھی بھی کسی بھی طریقے سے خداوند یسوع مسیح سے دور نہیں ہونا ہے. بہت سارے یوٹیوب کے اوپر ایسی ویڈیوز پڑی ہیں، انڈیا کے بہت سارے بڑے بڑے فنکار جنہوں نے خداوند کے حضور ایسے ایسے معجزات خداوند کے پائے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا بس جو مرضی ہو جائے ہم خدا کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اس میں چاہے جونی لیور لے لیں، لارا دتا لے لیں، اس کے گھر پر خدا نے رحم کیا. جونی لیور کے بیٹے کو خدا نے کینسر سے بچایا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، یسوع کے علاوہ ہمیں کسی اور کی طرف نہیں جانے کی ضرورت، یسوع کے علاوہ ہم کسی کو بھی مان نہیں سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بہت پرانی سی کہانی ہے. ایک وقت میں کچھ مکھیاں اکٹھی ہو کر آئی اور آ کر کہا، پروانوں کے بادشاہ کے پاس آئیں اور اسے کہا کیوں ادب میں پروانوں کا اتنا ذکر کیا گیا ہے؟ پروانے جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی، پروانے دیکھے ہیں آپ نے کبھی کہ نہیں؟ کس کس نے دیکھے ہیں؟ صحیح بتانا. تھینک یو ویری مچ. آج کل بہت نکلتے ہیں گرمی، جب بارشیں ہوتی ہیں نا، جو آپ لائٹ آن کرتے ہو، جو آپ کی لائٹ کے قریب جو بمرے دوڑ رہے ہوتے ہیں ان کو پروانے کہتے ہیں. مکھیاں آ کر اعتراض کرتی ہیں پروانوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن مکھیوں کے بارے میں کچھ لکھا نہیں جاتا ہے. ان میں کیا خاصیت ہے؟ ان کیا وہ روشنی کی تلاش میں ہوتے ہیں. تم بھی جاؤ روشنی کی تلاش میں. مکھیاں روشنی کی تلاش میں جاتی ہیں، ادھر روشنی دیکھتی ہیں، ادھر روشنی دیکھتی ہیں، گاؤں گاؤں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں جا کر روشنی دیکھتی ہیں، قبرستانوں میں جا کر روشنی دیکھتی ہیں. بہت ساری روشنی دیکھنے کے بعد مکھیاں واپس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں ہم قبرستان میں گئی، قبرستان میں کینڈلیں جلی ہوئی تھیں، ان کی روشنی ہم دیکھ کر آئی ہیں. گھروں میں گئے، گھروں میں بلب آن تھے اور ان کی روشنی ہم دیکھ کر آئی ہیں. گلیوں میں ہم گئیں، اسٹریٹ لائٹس آن تھی، ہم وہاں پہ اسٹیڈیم میں ہم گئیں، بہت بڑی بڑی لائٹس وہاں پہ تھیں، ہزاروں لوگ لائٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے وہ روشنی دیکھ لی. اور اتنی روشنیاں دیکھنے کے بعد ہم واپس آئی ہیں بتانے کے لیے کہ ہم روشنیاں دیکھ کر آئی ہیں. تو پروانوں کا سردار کہتا ہے یہی تم میں کمی ہے. کمی کیا ہے؟ جب پروانہ روشنی کی تلاش میں جاتا ہے
تو اس روشنی کے حاصل کرنے کے بعد وہاں مر جانا پسند کرتا ہے، واپس تاریکی میں نہیں آتا ہے۔ تم روشنی کو چھوڑ کر واپس تاریکی میں آ گئی ہو، اسی لیے تم مکھیاں کی مکھیاں ہی رہو گی۔ اور اسی لیے جو یسوع جو دنیا کا نور ہے، جو اس کے نور سے روشنی حاصل کر لیتا ہے، وہ دوبارہ واپس کبھی شیطان کے پاس نہیں آتا ہے، وہ کبھی شیطان کی مدد نہیں مانگتا ہے۔ اس کنانی عورت کو اس بات کا پتہ تھا، آج میں نے یسوع نور کو حاصل کر لیا ہے، مجھے چاہے یہ جو مرضی کہے، چاہے مجھے جواب دے یا نہ دے، میری مدد کرے یا نہ کرے، مجھے یہ کہے کہ پلوں کی روٹی میں نہیں تمہیں دوں گا، جو مرضی مجھے کہے، لیکن میں یسوع کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ مجھے شفا نہیں ملے گی۔ سو خدا کے حضور جو یسوع کو پا لیتا ہے، جو نور کو پا لیتا ہے، اسے واپس طریقی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو یسوع کو پا لیتا ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ واپس موت کے اوانوں میں جو تاریکی کی موت ہے، جو شیطان تیار کرتا ہے، اس میں واپس آنے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ آج ہمیں خدا موقع دیتا ہے، لگاتار دعا کیا کرو ایمان کے ساتھ، اور خدا مجبور ہو جائے، خدا مجبور ہو جائے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، خدا نے کہا تھا میں تجھے مار دوں گا، اور بادشاہ نے کہا خدا میری جان لینے لگا ہے، اور اس نے کہا میں دیوار کے اس طرف منہ کر کے دعا کروں گا، اور وہ دعا کرنا شروع کرتا ہے، اور خدا ان کہتا ہے دیکھو کیسے یہ پشیمان ہوا ہے، کیسے یہ تبدیل ہوا ہے، کیسے اس نے معافی مانگی ہے۔ اور خدا کہتا ہے جا میں تیرے 15 سال بڑھا دوں گا، میں اس سال تیری زندگی ختم نہیں کروں گا، میں 15 سال بڑھا دوں گا۔ سو آپ سب کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، ایمان سے مانگو، دل سے مانگو، تو خدا ہر طرح کی نعمت ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے یسوع کے نام سے۔